جن آیات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کی گفتگو ہوئی ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ سر یہ اگر کتاب رسول اللہ نے خود لکھی ہوتی تو اپنے بارے میں یہ آیت لکھتے؟ اگر یہ رسول اللہ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو قرآن میں یہ آیت ہوتی، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا میرے ساتھیوں کو، تو بتاؤ کافر کس زوم میں ہے، ان کو عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ قرآن میں یہ آیت ہوتی سورہ بنی اسرائیل کی کہ نبی قریب تھا کہ تم بھی کافروں کی طرف جھک جاتے اگر ہم تمہارا دل مضبوط نہ کرتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ہمارے عذاب سے اے نبی تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہوتی اگر اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الحاقہ میں یہ آیت ہوتی کہ اگر یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کوئی بات بیان کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وحی نہیں کی ہے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرت کاٹ دیں، اور کوئی تم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے اس شخص کی گفتگو سنی اور اس نے قرآن پاک کی ان آیات کو لیا کہ جن قرآن پاک کی آیات کو کبھی کسی عاشق رسول، محدثین نے، مفسرین نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے بیان کر کے لوگوں کے مجمع میں یہ نہیں کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی کے لیے کتنی سخت آیات آئی ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، ایسی آیتیں پڑھنے والا شخص اور ایسی آیات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے مقصد؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایسی آیت کو چھوڑ کے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ایسی آیتوں کو چھوڑ کر، حضور کی شان میں جو آیتیں اتری ان کو چھوڑ کر ایسی آیتیں جو لوگ پڑھتے تھے وہ کون لوگ تھے؟ آج آپ کو سمجھ آئے گی اس ویڈیو میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا کے کتنے فرمان ہیں، کیسی ہستی ہے میرے آقا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی دفعہ ایسے لوگ آئے۔ حضرت صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو، اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو امام شوکانی نے بیان کیا، امام ابن قدامہ نے بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم دوپہر کے وقت کھانا کھا رہے تھے، اور ہم کھانا کھا رہے تھے کہ ایک شخص آ گیا، اس نے بڑے اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑے اچھے کپڑے پہنے تھے، سر پہ دستار باندھی ہوئی تھی، اس نے بھی آ کر کھانا کھایا ساتھ مل کر۔ پھر بعد میں اسی طرح کی آیات پڑھی جو اس نے پڑھی ہیں، انجینئر نے، اور ایسی آیات پڑھ کے اس کا معنی پوچھا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میں نے نہیں بتایا، آپ نے کوڑا پکڑ لیا اور کوڑے کے ساتھ اسے مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا اس کی دستار اتر گئی۔ پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور شخص آیا، اس نے بھی اسی طرح کی آیات پڑھی، اور آپ نے فرمایا سر اتار دیتا جس میں تیری آنکھیں دسی ہوئی ہیں اگر تیرے سر پہ بال نہ ہوتے تو۔ پھر آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جتنے بھی آپ کے وزیر ہوتے تھے اس زمانے میں، آپ الگ الگ جگہ پر جو وزیر بناتے تھے کہ فلاں علاقے میں وزیر، ان کو خط لکھے وزیروں کو کہ ایسی آیات پڑھنے والا شخص جو اس نے پڑھی ہیں، اس نے انجینئر نے پڑھی ہیں، ایسی آیات پڑھنے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وزراء کو بتا رہے ہیں کہ ایسی آیات پڑھنے والے شخص کے قریب مت بیٹھنا، ایسے کے قریب مت بیٹھنا، اور پھر ایسے لوگوں کی خبر ہمیں دینا۔ پھر ابو یحییٰ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ خارجی لوگ، ان کے بڑے لوگ، یہ جو ہے انجینئر، اس کے بڑے لوگ بھی ایسی آیتیں پڑھتے تھے، جن کا یہ پیروکار ہے وہ بھی ایسی آیتیں پڑھتے تھے۔ اب یہ جو ہے امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے اس کو اپنی فی المسند میں، ٹھیک ہے، جلد نمبر تقریباً 7-8 ہے، اس میں آپ نے بیان کیا ہے۔ امام بہقی نے اس کو اپنی سنن الکبیر میں بیان کیا ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بیان کیا ہے، اور امام حیثمی نے بیان کیا ہے۔ یہ جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں، ابو یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ خارجی صبح کی نماز میں ایسی آیات پڑھتے تھے،
فی الحقیقت آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے مبعوث ہوئے۔ اگر تو نے شرک کیا تو یقیناً تیرا عمل برباد ہو جائے گا اور تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ آیتیں پھر اس آیت کو پڑھنے کے بعد مزید آگے بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کو چھوڑ دیتے، پھر دوسری آیت پڑھتے۔ وہ آیت یہ تھی، پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں آپ کو کمزور نہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا خوارج، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، ایسی آیات پڑھتے ہیں۔ انجینئر نے بھی ایسی آیات پڑھی، ایسی آیات پڑھتے۔ پھر فرمایا آگے آپ نے، امام ابو یحییٰ بیان فرماتے ہیں، حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسی آیات کو چن چن کے قرآن سے پڑھتے، یہ جس طرح انجینئر چن چن کے قرآن سے پڑھ رہا ہے، اور ایسی آیات کو پڑھتے اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا سکیں، حضور کی گستاخی کر سکیں، حضور کی گستاخی پر یہ پڑھتے تھے، اور اس لیے پڑھتے تھے کہ دیکھیں اللہ پاک نے بھی اپنے نبی کو جھڑکا ہے معاذ اللہ۔ یہ صحابہ کرام تابعین کی بات کر رہا ہوں میں۔ ایسی آیتیں پڑھنے والے کے بارے میں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی جیسی ہستیوں کا کیا فرمان ہے یار؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں پڑھ رہا نا، یہ تو بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھ رہا ہوں میں، جو 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے کے تھے۔ پھر آگے جو یہ شرک کے فتوے لگاتا ہے، اس کے بارے میں حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا بھی دور آئے گا کہ ایسا شخص ہوگا یا شخص ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے، پہلے قرآن کے پڑھنے والے ہوں گے، قرآن پہ عمل کرنے والے ہوں گے، پھر کیا ہوگا ان کو اچانک کہ وہ قرآن سے دور ہو جائیں گے اور قرآن کو پشت کے پیچھے پھینک دیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ تلوار لے کر اپنے پڑوسی کی طرف دوڑ پڑے گا اور اس پر شرک کا الزام لگائے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی اللہ کے نبی، ان دونوں میں کون شرک والا ہوگا یا شرک کے قریب ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جس نے فتویٰ لگایا تھا شرک کا، وہ شرک والا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں صحابہ تابعین کو کہ لوگوں یہ میرا فرمان ہے قیامت تک کے لیے ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے کہ جو قرآن کی ان آیات کو جو کافروں کے حق میں نازل ہوئی تھیں ان کو ایمان والوں سے مومنین کے ساتھ چپکائیں گے، جس طرح یہ انجینئر چپکاتا ہے۔ اکثر یہ آیت پڑھتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کرو، غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کرو، اور آپ لوگ، ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کے ولیوں کے لیے، غوث پاک کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ ایسی آیات کو جو کافروں کے حق میں نازل ہوئی تھیں، اس کے لیے 50 تفسیرات کے حوالے ہیں کہ جس میں یہ واضح ہے کہ ایسی آیات اللہ پاک نے کافروں کے حق میں نازل کی تھیں کہ کافر جو لوگ تھے وہ بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے۔ ایسی آیات کو ایمان والوں سے جوڑیں گے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو ایسا عمل کریں گے، ایسی آیات کو ایمان والوں کے ساتھ جوڑیں گے جو کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں، تو فرمایا یہ مخلوق میں آسمان کے نیچے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، سب سے بدترین لوگ ہوں گے، سب سے لعنتی لوگ ہوں گے جو ایسی آیات کو ایمان والوں کے ساتھ جوڑیں گے۔ اور ایسا یہ کر رہا ہے، باب ذبح کر، یہ بات میری نہیں ہے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک ایسے لوگ پیدا ہوتے آئے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا ایسی لوگوں کی صحبت سے بچیں، ایسے لوگوں کے قریب بیٹھنے سے بچیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بیان بھی نہ سنیں، ویڈیو بھی نہ سنیں، یہ آپ کے دل کو کمزور کر دیں گے اور آپ کو اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے حضور کے صحابہ سے، اہل بیت سے، نبی کی محبت سے دور کر دیں گے۔ ایسے لوگ حضور کی محبت سے دور کر دیں گے، تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں۔ ایسے بڑے لوگ آئے کہ جنہوں نے حضور کی محبت لوگوں کے دلوں سے چرانے کی کوشش کی ہے، لوگوں کے دلوں سے اہل بیت کی محبت چرانے کی کوشش کی ہے، اولیاء کی محبت لوگوں کے دلوں سے چرانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ پاک ایسے لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ایسے لوگ آپ کے ایمان کو برباد کر دیں گے، ایسے لوگ آپ کے عقیدے کو برباد کر دیں گے اور آپ کو جہنم کے قریب کر دیں گے، اللہ اس کے رسول سے دور کر دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا